السلام علیکم. کیسے بچوں؟ سب خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ کیا سب چل رہا ہے؟ پڑھ رہے ہیں محنت سے؟ امید ہے کہ آپ لوگ محنت سے پڑھ رہے ہوں گے. آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے روزمرہ محاورات، ضرب الامثال، کہاوتیں، جس کو آپ انگریزی میں ایڈیجز یا ایڈیمز یا کولیکول کہتے ہیں. اردو زبان میں کچھ ایسے الفاظ کے مجموعے تحریر اور گفتگو میں استعمال کیے جاتے ہیں جن سے تحریر میں دلکشی پیدا ہوتی ہے. جب آپ لکھتے ہیں کوئی چیز تو اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ ہر زبان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. ان کے استعمال سے تحریر و تقریر میں اثر پذیری اور معنی خیزی پیدا ہوتی ہے. یعنی اس کی جو گہرائی ہے، جو گہرائی ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. الفاظ کے یہ مجموعے کیا کہلاتے ہیں؟ محاورے، ضرب الامثال، اسی طرح سے روزمرے وغیرہ. روزمرہ کیا چیز ہے؟ روزمرہ کلیکل، اس کے معنی ہے روزمرہ. جب ہم بولتے ہیں تو اس میں آئے دن، ہر وقت، ہر روز، اس کا یہ معنی ہوتا ہے. وہ الفاظ یا جملے جو روزمرہ کی زندگی میں عام بات چیت میں بولے جاتے ہیں. ایک طرح سے عام بات چیت کا یہ ایک ایسا اسلوب ہے جس میں الفاظ کی ترتیب، وزن اور بندش ہوتی ہے، اور اسے اہل زبان اپنی تقریر میں، اپنی تحریر میں، تحریر یعنی لکھنا، تقریر یعنی بولنا میں استعمال کرتے ہیں. اور روزمرہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور ان میں کوئی تصرف نہیں کیا جاتا، کوئی تبدیل نہیں کی جاتی. جس طرح اہل زبان نے استعمال کیا ہے اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے. مثلا 19-20 کا فرق 10-5 روپے کی بات ہے، بار بار کیوں تقاضا کرتے ہو؟ ان میں 19-20 کا فرق 10-5 روپے اور بار بار روزمرہ ہیں. چند روزمرہ الفاظ دیکھ لیجئے. ہو نہ ہو، گھومتے پھرتے، اکے دکے، روز روز، ایک نہ ایک، کہیں نہ کہیں، کچھ نہ کچھ، روز بروز، بول چال، آتے جاتے، دو چار، آنن فانن، بڑی سے بڑی، سیر سپاٹے، کھیل تماشے، آنی جانی، بھاگ دوڑ، سیدھے سادھے وغیرہ. آپ کی کتاب میں جو 109 صفحہ پر ہے وہ ہے ایڈیم. محاورے کے لیے انگریزی میں ایک لفظ پروورب بھی استعمال ہوتا ہے. ایڈیم یعنی محاورہ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو کسی مصدر سے مل کر بنا ہو، اور یہ مجموعہ الفاظ اپنے لغوی یا حقیقی معنی میں استعمال نہ ہو کر بلکہ دوسرے معنی میں استعمال ہو. مثلا خاک چھاننا، ایڑیاں رگڑنا، باغ باغ ہونا وغیرہ. خاک چھاننے سے مراد تلاش اور جستجو کرنا ہے، تلاش و جستجو اس کو آپ کہتے ہیں. اسی طرح سے ایڑیاں رگڑنے سے کیا مراد ہے؟ مصیبت میں زندگی بسر کرنا. اور باغ باغ ہونا سے مراد خوش ہونا. یہ تینوں اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں. اب ایڑیاں رگڑنا یا باغ باغ ہونا، باغ تو کس کو کہتے ہیں؟ باغ، بغیچہ، گارڈن. یہ تینوں اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہو رہے بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں. ایک مرادی معنی، مجازی معنی یعنی مرادی معنی اس سے لیا جا رہا ہے. محاورے کی پہچان اس مجموعے الفاظ میں مصدر کا ہونا ہے، اور مصدر کی علامت آخر میں نہ ہونا ہے، نون الف نہ. لیکن جب جملوں میں استعمال ہوتے ہیں تو واحد اور تذکیر و تانیث کے اعتبار سے فعل میں تبدیلی آتی ہے. یہ ترمیم صرف فعل کے واحد، جمع اور تذکیر و تانیث کی حد تک ممکن ہے، ورنہ محاورہ میں کوئی ترمیم یا تبدیلی نہیں کی جا سکتی. جس طرح سے اہل زبان نے اسے استعمال کیا ہے ویسے ہی استعمال کیا جانا درست ہے. کچھ اشعار جن میں محاوروں کا استعمال کیا گیا ہے. سینہ تمام جلنے لگا دل کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے. کب شرارت سے باز آتے ہیں، آگ پانی میں لگاتے ہیں. پانی وہ خود پیے ہوئے تھی گھاٹ گھاٹ کے، دم اور بڑھ گیا تھا لہو چاٹ چاٹ کے. اب دیکھ رہے لفظ کا استعمال کیسے ہو رہا ہے اس میں. ضرب الامثال یعنی کہاوت، ایڈج، ایک ایسا پورا جملہ جو کسی خاص موقع پر ایک طویل عرصے سے بولا جائے اور ان کے الفاظ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہ ہو کر دوسرے مجازی معنی میں استعمال ہوں. ایسے جملوں کو ضرب الامثال یا کہاوت کہا جاتا ہے. یہ کہاوتیں صدیوں سے، سالوں سے اس کے تجربات کا وہ نچوڑ ہوتی ہے.
جس طرح محاوروں میں اور روزمروں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح ضرب الامثال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہاوتیں اپنے پس منظر میں ایک سبق آموز کہانی رکھتی ہے اور اس کے اندر پیغام بھی ہوتا ہے۔ ان کہاوتوں کے ذریعے ہم کڑوی باتیں بھی شگفتہ اور سادہ مزاجی میں کہہ سکتے ہیں۔ شفیع احمد صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ اردو ادب میں سینکڑوں کہاوتیں ایسی ہیں جن کے سہارے ہم اپنے مخاطب سے سخت طنز اور بڑی سے بڑی جو ناخوشگوار باتیں ہیں، جو اچھی باتیں نہیں، جو دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، اتنی سادگی اور بھولے پن سے کہہ جاتے ہیں گویا ہم نے کچھ کہا ہی نہیں، اور کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ جب گڑ سے مرے تو زہر کیوں دے؟ کہاوتیں آخر ہیں کس لیے؟ ان کے آڑ لے کر خوب دل کے پھپھولے پھوڑیے، آپ پر آنچ نہیں آئے گی۔ خصوصاً عورتوں کی آپسی تکرار میں یہ ادبی ہتھیار بہت کام آتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا یہ کہاوتیں کچھ کم زہر کی بجھی ہوئی ہیں؟ 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، بڑھیا کے مرنے کا غم نہیں، فرشتوں نے گھر دیکھ لیا۔ پڑھیے نہ لکھیے نام محمد فاضل، تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ محاورے اور روزمرے میں فرق کیا ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ روزمرے کے الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ محاورے کے الفاظ مجازی اور غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ محاوروں کے استعمال نہ کرنے سے عبارت کی فصاحت میں کمی نہیں آتی، جبکہ روزمرہ کے استعمال نہ کرنے سے عبارت کی فصاحت میں کمی آتی ہے۔ عبارت یعنی ٹیکسٹ۔ روزمرہ سیدھے سادھے اور آسان فقرے ہوتے ہیں، جبکہ محاوروں میں روزمرہ کسی سلاست نہیں ہوتی۔ محاورے میں مصدر کی علامت نہ پائی جاتی ہے یا اس سے فعل مشتق ہوتا ہے، جبکہ روزمرہ میں یہ بات نہیں ہوتی۔ آئیے محاورہ اور ضرب الامثال میں فرق دیکھتے ہیں۔ محاورے میں مصدر کی علامت نہ ہوتی ہے، جبکہ ضرب الامثال میں ایسا نہیں ہے۔ محاوروں کے مقابلے کہاوتوں میں مفہوم و مقصد کی ادائیگی میں وسعت ہوتی ہے۔ ضرب الامثال کے پس منظر میں کوئی واقعہ، کوئی حکایت، تاریخ، تجرباتی نظریہ، مشاہدات یا معاشرتی رسوم کی قدریں پوشیدہ ہوتی ہیں، جبکہ محاورے میں ایسا نہیں ہے۔ باعتبار الفاظ محاورے مختصر اور کہاوتیں بڑی ہوتی ہیں۔ ضرب الامثال میں تک بندی یا مسجع مقفع عبارت ہوتی ہے، جبکہ محاورے میں یہ صفت نہیں ہوتی۔ محاورہ مکمل جملہ نہیں ہوتا، جبکہ کہاوتیں مکمل جملہ ہوتی ہے۔ آئیے چند محاورات دیکھ لیتے ہیں۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یعنی اپنی تعریف آپ کرنا۔ انگشت بدندہ ہونا، حیران ہونا۔ انگلی پر نچانا، قابو میں کر لینا۔ ایڑیاں رگڑنا، مصیبت میں زندگی بسر کرنا۔ ایک جان دو قالب ہونا، یعنی گہری دوستی ہونا۔ ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنا، سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرنا۔ ایک آنکھ سے سب کو دیکھنا، یعنی سب کو برابر سمجھنا۔ اینٹ سے اینٹ بجانا، یعنی ختم کرنا، نیست و نابود کرنا۔ آپے سے باہر ہونا، یعنی بے حد غصہ یا خوشی میں ایسا ہو سکتا ہے۔ آڑے آنا، مشکل میں مدد کرنا۔ آسمان زمین ایک کرنا، یعنی بہت کوشش کرنا۔ اس طرح سے آگ برسنا، سخت گرمی پڑنا۔ اسی طرح سے ایک بہت عام طور سے استعمال ہوتا ہے آنکھ کا تارا ہونا، یعنی بہت پیارا ہونا۔ آنکھ لال کرنا، یعنی غصہ کرنا۔ آنکھ میں چربی چھانا، یعنی بے پرواہی۔ آنکھوں میں کھٹکنا، یعنی ناگوار لگنا۔ بال کی کھال اتارنا یا نکالنا۔ نکتہ چینی کرنا، چھان بین کرنا۔ بغلے جھانکنا، یعنی شرمندہ ہونا، جواب نہ بن پانا۔ بیرا اٹھانا، یعنی مستعد ہونا، سخت کام کا ذمہ لینا۔ اس طرح سے ایک لفظ ہے چشم پوشی کرنا، یعنی عیب چھپانا، جسے کہتے ہیں عید کا چاند ہونا، تو اس کا مطلب ہے غائب رہنا۔ کان کھڑے ہونا، ہوشیار ہونا۔ کان لا کر سننا، توجہ سے سننا۔ منہ موڑنا، یعنی توجہ نہ کرنا۔ ناک میں دم ہونا، پریشان کرنا۔ ضرب المثل، ضرب المثل اور کہاوتیں، اسی کی جمع ہے ضرب الامثال۔ مثل کی جمع امثال، مثل مانے کہاوت اور بہت سی کہاوتیں، تو ضرب الامثال۔ آئیے چند ضرب الامثال دیکھ لیتے ہیں۔ اب پچھتائے کیا ہوا تھے، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، یعنی وقت گزر جانے کے بعد افسوس کرنا بے سود ہے۔ اپنے پاؤں میں آپ کلہاڑی مارنا، جان بوجھ کے اپنا نقصان خود کرنا۔
اسی کی جوتی اسی کا سر، جو جیسا کرے گا ویسا بھگتے گا۔ پھر کہتے ہیں، اسی طرح سے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود غلطی پر ہو مگر دوسرے پر روک جمائے۔ یا کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج، حد درجہ بد انتظامی ہو، اونٹ کے منہ میں زیرہ، یعنی ضرورت کے مطابق بہت کم ملنا، تھوڑا سا ہو، اونچی دکان پھیکا پکوان، صرف شہرت ہو حقیقت کچھ بھی نہ ہو۔ اس طرح سے کہتے ہیں بھینس کے آگے بین بجاؤ، بیوقوف کے سامنے عالمانہ باتیں کرنا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کوئی آدمی کے پاس بکری ہو، بکری کا کان پکڑ کے 1 گھنٹے تو سمجھاتے رہو، پھر کان چھوڑے وہ ایسے سے کرے کہ نہیں تو اس نے سمجھا، پھر وہ سمجھانا شروع کر دے۔ یا کسی کم پڑھے لکھے کم سمجھدار آدمی کے سامنے کتنی ہی باتیں آپ کہہ لیجیے، عالمانہ باتیں کہہ دیجیے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بھینس کے آگے بین بجاؤ۔ اسی سے پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، جاہل جو اپنے آپ کو بہت بڑا قابل اور عالم ظاہر کرتا ہے جبکہ ہوتا نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتا ہے، دوسروں کے سامنے بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا پڑھا لکھا ہے۔ عام طور سے ادکل گگری چھلکت جائے، بھری گگڑیاں پڑی رہ جائے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتے ہیں پیمانہ۔ جو پھلدار جو پیڑ ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، لاکھ اس کے اوپر پتھر پھینکے جائیں وہ اور پھل دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو تم بے ثمر رہو، کچھ خوبیاں ہیں تمہارے پاس، تم کوئی اچھا کام کر رہے ہو، لوگ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو سمجھ لو تمہارے اندر خوبیاں ہیں، نہیں کہ تم خواہ گھبرا کر کے وہ اچھا کام ہی چھوڑ دو۔ جب برے لوگ اپنی برائی نہیں چھوڑتے تو اچھے لوگ اپنی اچھائی کیوں چھوڑیں؟ تو آپ اگر اچھے ہیں تو اپنے کاموں کو اچھی طرح کیجیے اور کرتے رہیے۔ جب ہاتھی راستے سے گزرتا ہے تو بہت سے بچے اس پر پتھر پھینکتے ہیں، بہت سی آوازیں کستے ہیں، اگر وہ مڑ مڑ کر دیکھے تو کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا منزل تجھے پکارے۔ تو محبت ہمیں ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اسی طرح سے ایک کہاوت ہے کہ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، یعنی فضول خرچ کرنے والوں کے پاس پیسے نہیں بچتے، حساب جو بخشش 100 حساب صاف رکھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس طرح سے کہتے ہیں حلوائی کی دکان داجی کی فاتحہ، یعنی پرائے مال کو خرچ کر کے سخی بننا، یا خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، ظالم خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، پتہ ہی نہیں چلتا کب اس پر عذاب بن کر وہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ پوری دنیا ایک وقت تھا کہ وہ اللہ کا انکار کر رہی تھی، ایک معمولی سے اندیکھے وائرس نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن میں ڈال دیا۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی برائیوں سے بچیں، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائیں، اور پیدا کرنے والے کا انکار، یہ کیسی بے عقلی ہے اور کیسی ان سائنٹیفک بات ہے۔ سائنس تو خود اللہ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے، علم ہی تو ہے سائنس۔ جو چیز موجود ہے اس کی ترکیب کو سمجھ لینا، اس کے رویے کو سمجھ لینا۔ ہم جانتے ہی کیا ہے دنیا کے بارے میں؟ بہت کم، ہمیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا، اور اسی پہ اتراتے ہیں، اور علم بنانے والے کا، انرجی کو پیدا کرنے والے کا، خود ہم کو اور تم کو پیدا کرنے والے کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کیا بیوقوفی ہے، اللہ ہماری اصلاح کر دے۔ اس طرح سے کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی صحبت کا ضرور اثر پڑتا ہے۔ خس کم جہاں پاک، یعنی برے آدمی کا مر جانا ہی اچھا ہے۔ اب آئیے کتاب پہ چلتے ہیں، تو کتاب میں کیا ہے؟ صفحہ نمبر 109 سے ہم ابھی شروع کر رہے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 109 میں کیا ہے؟ محاورہ۔ تو یہ محاورہ کیا ہوتا ہے؟ ایڈیم، محاورہ۔ تو آئیے کتاب کو پڑھتے ہیں ایک بار، کیا لکھا ہے اس میں؟ محاورہ عام بول چال میں شامل ایسے فقرے جو اپنے اصل معنی کے بجائے مختلف معنی میں استعمال ہوں، انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا۔ اب مثال کے طور پر اس جملے کو اگر ہم جملے میں اس کو بنائیں، جیسے کتاب میں لکھا ہے کہ نیلم اپنی نوکری ملنے پر باغ باغ ہو گئی۔ بال بال بچنا، چوٹ نہ آنا، چھت سے گر کر بھی وہ بال بال بچ گئی۔ پیٹ میں چوہے دوڑنا، بہت بھوک لگنا۔ کہتے نا پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، پیٹ میں چوہے کبڈی کھیل رہے ہیں، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہم بولتے ہیں نا، یہ سب محاورے ہیں۔ اب اس کو مثال کے طور پر دیکھیے کیسے انہوں نے مثال، اب کتاب میں جو مثال دی گئی ہے وہ یہ ہے، دوپہر کے 2 بج گئے ہیں، ہمارے پیٹ میں تو چوہے دوڑ رہے ہیں۔ راہ دیکھنا، یعنی انتظار کرنا، میں کب سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ ناک میں دم کرنا،
یعنی پریشان کرنا. بچوں کی شرارتوں نے اس کی ناک میں دم کر دیا. اب مشق، ایکسرسائز، کچھ مثالیں ہیں اس میں. نیچے دیے گئے محاوروں میں سے صرف 5 کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. محاورہ کیا ہے؟ بال کی کھال اتارنا. تو معنی کیا ہے؟ بہت چھان بین کرنا، باتوں میں آنا، دھوکا کھانا، پانی پانی ہونا، شرمندہ ہونا، ٹھوکریں کھانا یعنی پریشانی اٹھانا، جان میں جان آنا، اطمینان ہونا. اب جسے ٹھوکریں کھانے پہ ایک شعر ہے کہ خوش رنگ لاتی ہے نا پتھر سے گھس جانے کے بعد، سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. تو اس طرح سے آپ اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارنا یعنی خود اپنا نقصان کرنا، خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا. جی بھرانا یعنی رونا، دن پھرنا یعنی اچھے دن آنا، کمر باندھنا یعنی تیار ہونا، آسمان پر داغ ہونا وہ یعنی غرور کرنا، مکھیاں مارنا بیکار بیٹھنا، نظر سے گرنا یعنی ذلیل ہونا، ہاتھ پاؤں مارنا یعنی کوشش کرنا، ہاتھ ملنا یعنی افسوس کرنا، آفت مول لینا یعنی جان بوجھ کے مصیبت یا مشکل میں پڑنا. کتاب میں کیا ہے؟ ضرب المثل اور اوبلک کہاوت. محاوروں کی طرح ضرب المثل یا کہاوتیں بھی زبان کا سرمایہ ہیں. ان کے ذریعے بڑے مطلب کم کم لفظوں میں ادا کرنے میں مدد ملتی ہے. ضرب المثل کے لفظوں میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. عام بول چال کے جملے جو اپنے لفظی معنی سے ہٹ کر کچھ اور معنی ادا کرتے ہیں انہیں ضرب المثل کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں آپ بھلا تو جگ بھلا. جو شخص جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے. انسان خود اچھا ہو تو دنیا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے. آپ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کو دوست ملتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ مین از آئیڈینٹیفائڈ بائی ہز کمپنی. آدمی اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. تو آپ کی اچھی دوستی، اچھے باصلاحیت لوگوں سے آپ کی دوستی آپ کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا کریں گی، اور وہ خوبیاں خود اس خوبی والے انسان کو بھی فائدہ پہنچائیں گی. لیکن جب آپ برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو نہ صرف وہ آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے بلکہ وہ برائیاں اس کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور اس کی برائیاں دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہیں. اس طرح کتاب میں جو دوسری مثال دی گئی ہے وہ ہے آپ ڈوبے تو ڈوبے اوروں کو بھی لے ڈوبے. اپنے نقصان کے ساتھ دوسروں کا بھی نقصان کیا، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی مصیبت میں پھنسا دیا. کہتے نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. اس طرح سے ایک مثال ہے اس میں آدمی آدمی انتر، کوئی ہیرا کوئی پتھر. یہ تو بالکل کلیئر ہے. سب انسان ایک جیسے نہیں، کوئی اچھا کوئی برا. برے اور بھلے سبھی قسم کے انسان ہیں. آپ کیسے ہیں؟ آپ کو اچھا بننا ہے. آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا. ایک مشکل یا مصیبت سے نکلتے ہی دوسری مشکل یا مصیبت میں پھنس جانا، اس کو کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. جیسے کہتے ہیں آم کے آم گٹھلیوں کے دام، یعنی ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ، دوہرا فائدہ یعنی ڈبل فائدہ. جیسے کہتے ہیں آم کھانے سے کام یا پیڑ گرنے سے، یعنی اپنے مقصد سے کام رکھو، بے فائدہ بحث سے کیا فائدہ. اکثر کئی لوگ غیر ضروری طور سے کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اصل مسئلے سے جو معاملہ ہوتا ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، غیر ضروری چیزوں میں دھیان دیے رہتے ہیں. جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مسائل پیدا ہوں تو دیکھیے اس میں اصل پرابلم کیا ہے، اس پرابلم کا سولوشن کیا ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ایک آئیڈیل پوزیشن ہوتی ہے، اس پر کام کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ لکیر پیٹتے رہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مسائل پیدا ہوں گے. آئیے اب مشق ایکسرسائز جو ہے اس کی دیکھتے ہیں. نیچے دی گئی کہاوتوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. کیا ہے؟ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، چراغ تلے اندھیرا، چور کی داڑھی میں تنکا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب دیکھیے اس پر ایک مثال تھی کہ چور کی داڑھی میں تنکا. اب کہتے ہیں کہ ایک راجا کے ہاں کوئی چیز چوری ہو گئی تو اس کے وزیر نے کہا کہ حضرت میں ابھی بتلاتا ہوں کہ چور کون ہے، مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے. تو راجا نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون ہے. تو کہا حضور اس وقت جو چور ہے اس کی داڑھی میں تنکا ہے. جیسے ہی یہ واقعہ اس نے سنا، جو چور تھا اس نے فوراً اپنی داڑھی پہ ہاتھ مارا تو وہ پکڑا گیا. تو اس طرح سے کچھ کہانیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے. اس کے بعد ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. کاغذ کی ناؤ آج نہ ڈوبی کل ڈوبی. نام بڑے اور درشن چھوٹے، چھوٹا منہ بڑی بات، یہ منہ اور مسور کی دال. لینا ایک نہ دینا دو، گھر کی مرغی دال برابر. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے جو آج
روزمرہ محاورات، ضرب الامثال کی مثالیں دیکھیں، اس کے معانی کو سمجھا، آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ہم پھر ملاقات کریں گے، شکریہ۔